السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ آج رمضان المبارک کا 9واں روزہ ہے اور 10ویں تراویح ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے رمضان المبارک کے روزے ہم پر فرض کیے ہیں۔ کیا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے، کہ شریعت نے ان کو چھوٹ دی ہے؟ تو جی ہاں، 6 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو شریعت نے چھوٹ دی ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس کی قضا کر سکتے ہیں۔ ویسے تو ہر آدمی روزہ چھوڑتا ہے، جو مزدوری کا کام کرتا ہے وہ بھی روزہ چھوڑتا ہے، جو دھوپ والا کام کرتا ہے وہ بھی روزہ چھوڑتا ہے، بولتے ہیں کہ ہم دھوپ میں کام کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، بلکہ 6 شرعی عذر ہیں کہ جن کی بنیاد پر روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ وہ صرف 6 لوگ ہیں۔ تو پہلا وہ شخص جو سفر میں ہو، یعنی مسافر۔ پہلے نمبر پر مسافر، یاد رکھیں اور مکمل ویڈیو کو دیکھیں اور ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ پہلا مسافر جو سفر کر رہا ہو کنٹینیو، ٹرین وغیرہ کا جیسے آج کل سفر کرتے ہیں تو وہاں سحری کا انتظام نہیں ہوتا، بھیڑ بھاڑ زیادہ ہوتی ہے، سفر کی مشقتیں مصیبتیں ہوتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں آدمی جو ہے روزہ چھوڑ سکتا ہے اور وہ سفر کرنے کے بعد اس روزے کی قضا کر سکتا ہے۔ یہ سفر نہیں کہ 6 بجے یا 5 بجے ہم نے سحری کر لی اور اس کے بعد 8 یا 9 بجے ہم نے سفر کیا 2-3 گھنٹے کا، تو یہ سفر معنی نہیں رکھتا۔ ایسے مسافر کے لیے، ایسے سفر کرنے والے کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وہ آدمی جو ٹرین کا سفر کر رہا ہو 2 دن کا یا 1 دن کا یا 3 دن کا، تو اس مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اور دوسرے نمبر پر حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہو، تو اس عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، کیونکہ ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اگر آپ نہیں کھائیں گی، اگر نہیں پئیں گی تو بچے کی جان جانے کا خوف ہے، اندیشہ ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی عورت، حاملہ عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے اور بعد میں اس کی قضا کر سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پر دودھ پلانے والی عورت، اس کا بچہ چھوٹا ہے، وہ اپنے بچے کو، شیرخوار بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ اگر نہیں پلائے گی تو پانی کی کمی ہو جائے گی، چھاتی خشک ہو جائے گی، دودھ نہیں آئے گا، پھر بچہ بھوکا مر جائے گا۔ تو ایسی صورت میں اس عورت کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، پھر اس کے بعد اس کی قضا کر لے تاکہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلا سکے۔ ہمارا اسلام کتنا اچھا مذہب ہے کہ اس نے بچوں کا بھی خیال کیا ہے، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ اور چوتھے نمبر پر مریض، یعنی ایسا مریض کہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو 3 وقت دوائی کھانی پڑے گی، اگر آپ نہیں کھائیں گے تو آپ کی جان جانے کا خوف ہے، جان جانے کا اندیشہ ہے، یعنی تینوں ٹائم اس کی دوائی چل رہی ہے، نہیں کھائے گا تو مر جائے گا یا بیماری بڑھ جائے گی۔ اور آج کل تو 1-1 گھنٹے پر دوائی، ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ 1-1 گھنٹے کے بعد آپ کو دوائی کھانی ہے، تو وہ آدمی بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے اور اس کے بعد ٹھیک ہونے کے بعد وہ اس کی قضا کر لے گا۔ اور 5ویں نمبر پر بوڑھا آدمی، یعنی جو بہت زیادہ عمر کو پہنچ چکا ہو، جو زیادہ کمزور ہو چکا ہو، جو زیادہ بوڑھا ہو چکا ہو، پخانہ پیشاب ٹوائلٹ وغیرہ تک بھی بچے اس کو لے کر کے جاتے ہوں، گھسیٹ کر یا لاٹھی کے سہارے سے جاتا ہو، یعنی 70-80 کے اوپر پہنچ چکا ہو، بہت زیادہ کمزوری آ گئی ہے، آنکھوں کی بینائی بھی کمزور ہو گئی ہے، تو وہ آدمی بھی، اس آدمی کو بھی شریعت نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، پھر بعد میں اس کی قضا وہ کر سکتا ہے ٹھیک ہو کے۔ اور 6 نمبر پر، یعنی کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو، جو جہاد کے لیے نکلا ہے، تو وہ جہاد مکمل کرنے کے بعد وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ جہاد کی حالت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات کے یہ ویڈیو مکمل سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ کن لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اور ان کے علاوہ روزہ چھوڑنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ روزہ جو ہے وہ فرض ہے اور فرض ہر حالت میں کرنا ضروری ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔